ایک شاعر ہارون الرشید کے پاس آیا۔ ہارون الرشید اس وقت آدھی دنیا کا بادشاہ تھا، اور شعراء کا کام یہ ہوتا تھا کہ کسی بادشاہ کے پاس جا کر اس کی تعریف کرتے، اس کے بارے میں اشعار کہتے، تو بادشاہ ان کو تحفہ دیتا، انعام دیتا۔ تو ہارون الرشید کی ایک باندی تھی جو بہت ہی بدصورت باندی تھی۔ اس کو ہارون الرشید نے ایک ہار دلایا تھا جو بہت قیمتی ہار تھا، اس کے گلے میں تھا۔ تو اس شاعر نے جب، اور اس باندی کا نام تھا خالصہ، جس باندی کو ہارون الرشید نے ہار دلایا تو اس کا نام خالصہ تھا، اور وہ ہار بڑا قیمتی ہار تھا، اور باندی بہت بدصورت تھی۔ تو اس شاعر نے جب اپنے اشعار پیش کیے ہارون الرشید کے دربار میں، تو ہارون الرشید نے کوئی خاص توجہ نہیں دی اور نہ کچھ دیا شاعر کو۔ جب وہ شاعر باہر نکلا دروازے کے باہر چوکیدار کے سامنے، اس نے ایک شعر کہا۔ اس شاعر نے کہا کہ ضاع شعری علی بابکم کما ضاع عقد علی خالصہ، میرا شعر تمہارے دروازے پر اس طرح ضائع ہو گیا جس طرح وہ ہار خالصہ باندی پر ضائع ہو گیا۔ تو اس چوکیدار نے سنا، اس نے ہارون الرشید کو پہنچا دیا۔ ہارون الرشید نے اس شاعر کو بلایا اور کہا کہ آپ نے اس طرح کہا۔ شاعر نے کہا نہیں، ان سے غلطی ہو گئی، میں نے کہا تھا ضاء، عین کو حمزہ کر دیا، ضاء شعری علی بابکم کما ضاء عقد علی خالصہ، کہ میرا شعر تمہارے دروازے پر ایسا روشن ہوا اور ایسا خوبصورت ہوا جس طرح خالصہ باندی پر وہ ہار خوبصورت نظر آ رہا ہے اور روشن نظر آ رہا ہے۔ ضاع کا معنی ہے ضائع ہونا، اور ضاء کا معنی ہے روشن ہونا، خوبصورت ہونا۔ اب عین کو حمزہ کر دیا۔ عین تو اگر ویسے بھی اس کے درمیان کو کاٹ دیا جائے تو حمزہ بن جاتا ہے، اور بولنے میں بھی کیسا جو ہے تبدیل کر دیا اس نے۔ تو یہ ہوتا ہے جو حاضر جواب ہوتے اور عربی ادب میں ماہر ہوتے تو وہ اس طرح بات کو سمجھ لیتے۔